پروردگار عالم رب ذوالجلال قرآن مجید میں فرماتا ہے الہاکم التکاثر، اللہ فرماتا ہے قرآن مجید میں مال کی کثرت کی خواہش نے تمہیں غافل کر دیا۔ یہ قرآن کا فرمان ہے۔ مال کی کثرت، مال و دولت کی تمنا کی جب خواہشیں دل میں زیادہ بیدار ہوتی ہیں، اور مل جائے اور مل جائے اور مل جائے، اور یہ خواہش تو کبھی ختم ہی نہیں ہونے والی۔ جسے دنیا کی دولت کی محبت جس نے اپنے سینے میں بسا لی، جس نے اپنے دل کو دنیا کی محبت کا گہوارہ بنا لیا، اس کی دنیا کی دولت سے محبت کم نہیں ہو سکتی بلکہ بڑھتی چلی جاتی ہے۔ وہ دولت، وہ اس کی خواہشات بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ اللہ اللہ وہ بس یہی تمنا کرتا ہے اور مل جائے اور مل جائے۔ یہی اس کی ہلاکت کا سبب ہے، یہی دولت اسے تباہ کر دیتی ہے۔ اے میرے عزیزو، یہی مال و دولت کی جو کثرت کی خواہش ہوتی ہے غافل کر دیا کرتی ہے۔ مال سے اللہ نے نوازا، دولت سے نوازا، تو پھر دولت کا نشہ ایسا چڑھ گیا، شرعی تقاضوں کو بھی ہم نے بھلا دیا۔ اب نہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو تیار ہیں، نہ کسی غریب کی مدد کرنے کو تیار ہیں، نہ کسی غریب کو دینے کو تیار ہیں۔ نہ جانے کیوں اتنی دولت کی خواہش اور اتنی تمنا پیدا ہو جاتی ہے کہ پھر وہ دولت انسان کے لیے سوائے نقصان کے اور کچھ نہیں رہ جاتی۔ وہ دولت صرف اور صرف خسارے میں ڈال دیتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے عزیزو غور کرو، میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ اس داستان کو، اس واقعے کو سن کر آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ ہاں واقعی جو ہم اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے ہیں وہی سرمایہ آخرت ہے، وہی آخرت میں ہمارے کام آنے والا ہے۔ بغداد کی سرزمین، ایک اللہ والا رات دن اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے بس ایک دعا کرتا ہے، اے پروردگار مجھے اپنے گھر بلا لے، مجھے اپنے محبوب کے در پہ بلا لے، یا اللہ مجھے حج کی توفیق عطا فرما، اے میرے پروردگار مجھے کعبۃ اللہ، مجھے اپنے کعبے کا طواف نصیب فرما، یا اللہ مجھے اپنے محبوب کے روضے کی زیارت نصیب فرما۔ رات دن آنکھوں میں اشک ہیں اور بس ایک ہی تمنا، ایک ہی خواہش، بس اتنی سی ہے مالک مجھے بلا لے۔ اللہ اللہ میرے عزیزو غور کرو، مگر کیسے جائے؟ غربت جانے نہیں دیتی، یہ غربت پیر میں بیڑی ڈال دیا کرتی ہے، مال و دولت نہیں ہے، کیسے جائیں؟ آج بھی نہ جانے کتنے لوگ مال و دولت نہ ہونے کی وجہ سے روز اپنے بستر پر سسکیاں لیتے ہیں، یا اللہ دل تو بہت چاہتا ہے تیری بارگاہ میں آئے، لیکن مولا کیسے آئے؟ غریبی آنے نہیں دیتی۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں جن کے پاس دولت بہت ہے مگر ان کی کم نصیبی انہیں جانے نہیں دیتی۔ ان کی جو دنیا کی دولت کی زیادہ ان کی خواہشات جو بڑھ گئی ہیں نا، اور بخل جو پیدا ہو گیا ہے وہ انہیں جانے نہیں دیتا۔ دل نہیں لگتا ہے کہ اتنا پیسہ خرچ کر کے کیوں جاؤں، انہیں لگتا ہے نقصان ہو جائے گا۔ اللہ اللہ رات دن اس اللہ والے کی زبان پر بس یہی اتنی سی دعا ہے۔ نام ہے حضرت سلیمان بن ربیع رحمت اللہ علیہ۔ ساری زندگی محنت کرتے رہے، حلال کی ایک ایک پائی جمع کی، رقم جمع کرتے رہے۔ جب رقم اتنی ہو گئی کہ اب رخت سفر باندھ لیا جائے تو پھر آپ نے ارادہ کر لیا، عزم مصمم کر لیا، اس بار حج کرنے کے لیے حاجیوں کے قافلے کے ساتھ روانہ ہو جاؤں گا۔ اللہ اللہ رقم جمع کر لی، زندگی بھر کی کمائی ہے، زندگی بھر کی جمع پونجی ہے، اب قافلہ روانہ ہونے کو ہے، حج کے ایام قریب آنے والے ہیں، بغداد سے قافلہ روانہ ہو رہا ہے۔ اسی قافلے میں حضرت سلیمان بن ربیع
بھی جا رہے ہیں۔ اللہ اللہ قافلے والوں کے ساتھ میں جانے لگے۔ ابھی قافلہ کوفہ پہنچا کہ قیام کیا گیا، ظہر کی نماز کا وقت ہے، حاجی جا رہے ہیں مسجد کے اندر، کوفہ کی جامع مسجد میں سیڑھیوں پر یہ بھی ساتھ ساتھ چڑھ رہے ہیں۔ جناب حضرت سلیمان بن ربی ادھر حاجی آگے نکلے، ان کی نظر پیچھے پڑی، کیا دیکھا؟ ایک خاتون برقع پہنے، پردہ کیے ہوئے، جسم کو ڈھکے ہوئے، ہاتھ بھی چھپے ہوئے ہیں، سر بھی چھپا ہوا ہے، اللہ اللہ پورے وجود کا پردہ کیے ہوئے ہے، لیکن اس کے ہاتھ میں ایک تھیلی ہے، ایک ہاتھ میں چاقو ہے، اور جانور ایک مردار پڑا ہوا ہے، مرا ہوا کچرے کے ڈھیر پر، اور وہ اس کے گوشت کو جگہ جگہ سے گوشت کے ٹکڑے کاٹ رہی ہے اور کاٹ کاٹ کر اپنے تھیلے میں رکھ رہی ہے۔ اللہ اللہ جب انہوں نے دیکھا حیران ہو گئے، آخر کیا معاملہ ہے؟ پردہ دار بھی ہے لیکن پھر بھی مردار کا گوشت اپنے ساتھ لے کر جائے گی، کہاں لے کر جائے گی؟ جب اس نے گوشت اپنی تھیلی میں رکھ لیا اور جب یہ اپنے گھر کی طرف چل پڑی تو انہیں بھی تجسس ہوا، یہ بھی واپس اس کے پیچھے پیچھے آ گئے، سیڑھیوں سے نیچے اترے، اس عورت کے پیچھے پیچھے چل پڑے۔ اللہ اللہ وہ عورت اپنے گھر کے دروازے پہ پہنچی، دروازہ کھولا، اندر گئی، دروازہ بند کر لیا۔ بچوں نے ماں کو دیکھا، چھوٹی چھوٹی بچیاں آ کر ماں کے قریب ماں سے لپٹ گئیں، اماں بھوک بہت لگی ہے، کچھ لے کر آئی ہو کیا؟ ماں کہنے لگی ہاں میری بیٹی ہو، ہاں میرے بچوں، آج میں لے کر آئی ہوں تمہارے لیے، اب تمہاری بھوک تمہیں نہیں تڑ پائے گی، تھوڑا سا انتظار کرو میں تیار کرتی ہوں، تھوڑا سا صبر کرو میں کھانا بناتی ہوں۔ اللہ اللہ چولہا جلایا، آگ روشن کی، چولہے پر ہانڈی رکھی اور گوشت کے ٹکڑے ڈال کر ابالنا شروع کر دیا، ان کو پکانا شروع کر دیا۔ سلیمان بن ربی دروازے کی جھی سے جھانک کر دیکھ رہے ہیں، حیران ہیں آخر ماجرا ہے کیا؟ کس لیے یہ مردار کے گوشت کو اپنے بچوں کو کھلانا چاہتی ہے؟ جب یہ دیکھا تو دروازہ کھٹکھٹایا، دستک دی، ایک بچی دروازے پہ آئی، کون ہے؟ میرا باپ دنیا میں نہیں ہے جو دروازہ کھٹکھٹائے، میرا بھائی کوئی نہیں ہے جو دروازے پہ آئے، آخر کون آ گیا؟ یہ کہنے لگے بیٹی میں سلیمان بن ربی بغداد کا رہنے والا، میں نے ابھی تیری ماں کو آتے دیکھا، ایک تجسس میں آ گیا۔ اللہ اللہ کہنے لگی او اللہ والے، ہمارے دروازے پہ آنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ میرا باپ دنیا میں موجود نہیں ہے، میرے باپ کا انتقال ہو گیا ہے، میری ماں بیوہ ہے، تو ہمارے دروازے کو کھٹکھٹائے گا، ہمارے دروازے پہ دستک دے گا، کہیں ایسا نہ ہو ہماری ماں کی رسوائی ہو جائے، ہماری ماں پر کوئی انگلی نہ اٹھا دے۔ اللہ اللہ کہنے لگے بیٹا ایک لمحے کے لیے اپنی امی کو بلاؤ، وہ میری بہن ہے، میں ان سے بات کرنا چاہتا ہوں، بہن بنا کے بات کروں گا، اسلامی رشتے سے میری بہن ہے، میں پردے کی آڑ سے ذرا سا کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ اللہ اللہ بچی کہنے لگی نہیں نہیں میری ماں سید زادی ہے، میری ماں سیدہ ہے، ہم آل رسول ہیں، ایسا نہیں کرے گی میری ماں۔ اللہ اللہ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے بیٹا یہ بتا تیری ماں بھی کیا لے کے آئی تھیلے میں؟ بچی کہنے لگی کئی روز سے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا، فاقہ تھا، ماں میری کبھی دروازے کے باہر نہیں نکلی، پردے دار ہے، کبھی ماں نے گھر کی دہلیز کو پار نہیں کیا، میری ماں پردے دار ہے، لیکن آج جب ہم کئی روز کے فاقے میں ہیں، اب آج ہمیں بھوک نے تڑپا دیا، آج بھوک نے ہمیں زیادہ ستایا، زیادہ تڑپا دیا، تو میری ماں سے رہا نہ گیا، مجبوراً میری ماں نے گھر کی دہلیز سے باہر قدم نکالا اور ہمارے کھانے کے لیے کچھ لے کر آئی ہے۔ اتنا سنا تو بے قرار ہو گئے، تڑپ گئے، یا اللہ کیا ماجرا ہے؟ کہنے لگے بیٹی مجھے غلط نہ سمجھو، مجھے غلط نہ سمجھو، ایک ذرا سی دیر کے لیے دو بات کرنے کے لیے اپنی امی کو بلاؤ۔ وہ پردے کی آڑ میں سیدہ آ گئیں، سید زادی نے کہا کیا بات ہے؟
کہنے لگے تو مردار جانور کا گوشت لے کر آئی ہے، بچوں کو وہ کھلانا چاہتی ہے جو حرام ہے۔ اس عورت نے، اس سیدزادی نے، نبی کی بیٹی نے کہا میں مردار لائی ہوں، جانتی ہوں وہ حرام ہے، جانتی ہوں، لیکن کیا کروں، بچوں کو حلال کھلانے کے لیے گھر میں کچھ بھی موجود نہیں ہے۔ آج بچوں کی بھوک دیکھی نہ گئی، کئی روز کا فاقہ ہو گیا، میرے گھر میں کوئی مرد نہیں، میرا شوہر نہیں جو لائے کما کر بچوں کو کھلائے، غریب ہوں کہاں سے لاؤں؟ جب رہا نہ گیا تو باہر نکل گئی، جب کہیں سے کوئی انتظام نہ ہوا تو مردار کے گوشت کو ہی لے آئی۔ اور پھر اسلام بھی اتنی اجازت تو دیتا ہے، جب زندگی پہ بنی ہو تو پھر حرام کھا لو، زندگی بچا لو، اتنی مقدار میں کھا لو کہ زندگی بچ جائے۔ آج زندگی کا سوال ہے، میرے بچے کمزوری سے نڈھال ہو گئے، کئی روز کا فاقہ کچھ نہیں کھایا ہے، ان کی بھوک نے مجھے تڑپا دیا ہے، ان کی بھوک کے سبب یہ میں نے قدم اٹھایا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اتنا سنا جناب سلیمان بن ربیعہ کی آنکھیں بھیگی ہوئی ہیں۔ اللہ اکبر۔ جو پیسوں کی تھیلی، جو رقم زندگی بھر جمع کی تھی حج کو جانے کے لیے، وہ رقم کی تھیلی دروازے سے اندر رکھی اور کہنے لگے اے اللہ کی بندی، اے رسول اللہ کی شہزادی، اپنے بچوں کو حرام کھلانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ مردار کھلانے کے لیے ضرورت نہیں ہے، لے یہ تھوڑی سی رقم ہے، میری زندگی بھر کی جمع پونجی ہے، میری زندگی بھر کی کمائی ہے، یہ حلال کی کمائی ہے، تیرے حوالے کرتا ہوں، لے، حرام بچوں کو نہ کھلا بلکہ حلال کھلا، اپنے بچوں کے کھانے پینے کا اس سے انتظام کر لے۔ ساری کی ساری رقم دے دی، واپس آ گئے، آنکھوں میں آنسو، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، اے میرے مولا، اے میرے پروردگار، شاید میری قسمت میں نہیں ہے کہ میں تیرے گھر کو دیکھنے آؤں، تیرے گھر کا طواف کروں، شاید میری قسمت میں نہیں ہے، شاید میرے مقدر میں نہیں ہے کہ تیرے محبوب کا روزہ دیکھوں۔ اے میرے مولا، ابھی جو میں نے عمل کیا ہے اگر یہ تیری بارگاہ میں مقبول ہو گیا ہے تو مالک نشاندہی فرما دے۔ اللہ ادھر ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کی اور واپس جامع مسجد کوفہ کی دروازے پہ آئے، دیکھا حجاج سارے کے سارے تیار ہیں، قافلہ روانہ ہوا چاہتا ہے۔ قافلے والوں نے کہا سلمان کہاں چلے گئے تھے؟ اے سلیمان بن ربیعہ چلو اب قافلہ روانہ ہونے والا ہے۔ کہنے لگے نہیں مجھے تھوڑا کام تھا اور ابھی میری مصروفیت ختم نہیں ہوئی، تم لوگ چلو میں اپنی مصروفیت سے فارغ ہو کر آؤں گا، اگر قسمت میں ہے تو ضرور پہنچوں گا۔ اللہ قافلہ روانہ ہو گیا، ادھر قافلہ جا رہا تھا، ادھر سلیمان بن ربیعہ کی آنکھوں میں آنسو ہیں، آنکھیں برس رہی ہیں۔ اللہ زندگی بھر ایک ہی تو تمنا سینے میں تھی، زندگی بھر ایک ہی تو خواہش تھی، ایک ہی تو اللہ سے دعا کی تھی حج کر لوں، میں مینا میں پہنچ جاؤں، مزدلفہ میں پہنچ جاؤں، عرفات میں پہنچ جاؤں، کعبے کا دیدار کر لوں، حجر اسود کا بوسہ لے لوں، روضہ مصطفیٰ پہ چلا جاؤں، اپنی آنکھوں کا نور بڑھا لوں، اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر لوں۔ لیکن قافلہ روانہ ہو گیا، یہ وہیں پہ بیٹھ گئے، کوفہ کی جامع مسجد کی سیڑھیوں پر بیٹھ جاتے، دروازے پہ بیٹھ جاتے، کوئی آتا کچھ کھانے کے لیے دے جاتا تو کھا لیتے، اللہ کا شکر ادا کرتے، کچھ کھانے کو نہیں ملتا تو فاقے میں گزار دیتے، صبر کیا کرتے تھے۔ اب جب دل زیادہ پریشان ہوتا تو اللہ کے گھر میں بیٹھ کے اللہ میں لگ جاتے، کبھی مسجد میں اندر، کبھی مسجد کے دروازے پہ، بس اللہ میں زندگی گزارنے لگے۔ اللہ اکبر۔ وقت گزرتا چلا گیا، ادھر حج کے ایام، حج کے دن آئے، حج بھی ہو گیا اور وہ قافلہ پھر واپس بھی آیا۔ جب قافلہ واپس آیا، حجاج واپس آئے، سلیمان بن ربیعہ کو بیٹھے دیکھا، جب مسجد کے دروازے پر تو ایک حاجی اپنی سواری سے اتر کے آیا، آنے کے بعد میں ان کو سینے سے لگا لیا، کہنے لگے میرے بھائی کہاں غائب ہو گئے تھے؟ تم میرے ساتھ رہے ہر موقع پر، تم نے کعبے کا طواف میرے ساتھ کیا، حجر اسود کا بوسہ میرے ساتھ لیا، تم وہاں میرے ساتھ رہے، عمرہ میرے ساتھ کیا، مزدلفہ میں میرے ساتھ تھے، عرفات میں میرے ساتھ تھے، پھر اچانک میری نظر کیا بچی تم غائب ہو گئے، میں اپنی مصروفیات میں کیا لگا کہ تم وہاں سے غائب ہو گئے، مجھے پھر دوبارہ نہ ملے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اتنا سنا تو کہنے لگے، چیخ نکلی، کہنے لگے تم کیا کہہ رہے ہو، میں تو کوفہ سے گیا ہی نہیں ہوں، میں نے قدم ہی باہر نہیں نکالا۔
اللہ اکبر، حیران ہے۔ دوسرا حاجی سواری سے اتر کے آیا، آنے کے بعد میں کہنے لگا ان کی بات کا انکار کر سکتے ہو، میری بات کا نہیں کر سکتے، اس لیے کہ میرے پاس میں ثبوت موجود ہے۔ کہنے لگے اے سلیمان، تم میرے ساتھ رہے مینا کے اندر، پھر تم قربانی کے لیے گئے، تم نے اپنے پیسوں کی تھیلی، اپنی رقم کی تھیلی مجھے دی اور مجھ سے کہا تھا میری تھیلی کو سنبھالو، میں قربانی کر لوں، جانور ذبح کر لوں۔ تم جانور ذبح کرنے لگے، تم ادھر قربانی کرنے لگے، ادھر میں نے تمہاری اس پیسوں کی تھیلی، اس رقم کی تھیلی کو اپنے پاس رکھا، حفاظت سے رکھ ہی رہا تھا کہ پھر جب تمہاری طرف دیکھا تو تم نظر نہ آئے، تم غائب ہو گئے تھے۔ پھر بعد میں نظر نہیں آئے، کہیں نہیں ملے، ہم سے بعد میں گئے، ہم سے پہلے واپس آ گئے۔ اللہ اللہ، وہ رقم کی تھیلی دی۔ سلیمان بن ربی نے جب دیکھا وہی تھیلی ہے جو سید زادی کے گھر میں دے کے آئے تھے، جو کسی غریب مصطفیٰ کریم کی بیٹی کے حوالے کر کے آئے تھے، آنکھوں سے آنسو برسنے لگے۔ حجاج تو چلے گئے مگر یہ روتے روتے دیوار سے ٹیک لگائے، دروازے سے ٹیک لگائے بیٹھے ہیں کہ نیند آ گئی، آنکھ لگ گئی اور قسمت بیدار ہو گئی۔ اللہ اللہ، خواب میں تاجدار مدینہ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے آئے، امام الانبیاء آ گئے۔ سلیمان بن ربی نے عرض کی یا رسول اللہ، ماجرا کیا ہے، میری سمجھ میں نہیں آیا۔ تاجدار مدینہ نے فرمایا کہ سن لو، تم نے ایک غریب سیدہ کی مدد کی، تم نے میری ایک بیٹی کی مدد کی، ایک غریب کی مدد کی، اللہ کو تمہارا یہ عمل اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا کہ پروردگار عالم نے تمہاری شکل میں قافلے کے ساتھ ایک فرشتے کو روانہ کر دیا۔ تمہاری شکل اختیار کر کے اللہ نے مقرر کیا فرشتے کو، فرشتہ تمہاری شکل اختیار کر کے قافلے کے ساتھ پہنچا۔ اس نے ارکان حج ادا کیے، کعبے کا طواف بھی کیا، وہ مزدلفہ میں بھی پہنچا، وہ عرفات میں بھی پہنچا، وہ مینا میں بھی پہنچا، اس نے قربانی بھی کی، اس نے صفا مروہ پہ دوڑ بھی لگائی، سارے ارکان حج اس نے ادا کیے، اور یہ پیسوں کی تھیلی بھی اس نے اس حاجی کو دی، اور یہ تمہارے پاس تک پہنچانے کے لیے۔ اللہ اللہ، میرے آقا نے فرمایا تم نے میری بیٹی کے ساتھ میں اچھا سلوک کیا، تم نے غریب کے ساتھ، بیوہ کے ساتھ میں اچھا سلوک کیا، اللہ نے تمہارے اس عمل کو قبول فرما لیا۔ اور اے سلیمان، یاد رکھو قیامت تک کے لیے حجاج جائیں گے، حج کریں گے، دنیا بھر سے جائیں گے، مگر یاد رہے وہ پیسے خرچ کر کر کے جائیں گے، لیکن جس فرشتے نے تمہاری جانب سے تمہاری طرف سے حج کیا ہے، اس فرشتے کی ڈیوٹی لگ گئی ہے، قیامت تک ہر سال یہ تمہاری طرف سے حج کرتا رہے گا، ہر سال تمہیں اس حج کا ثواب ملتا رہے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، غور تو فرمائیں، ایک بیوہ کی مدد کی، ایک غریب کو اپنی زندگی بھر کی جمع پونجی کیا دی کہ اللہ تبارک و تعالی اتنا راضی ہو گیا، اتنا خوش ہو گیا کہ ان کی جانب سے اللہ نے ایک فرشتے کو مقرر کر دیا ان کی شکل میں کہ فرشتہ جا کر ارکان حج ادا کرے۔ آج ہمارے پاس دولت تو بہت ہے مگر دل نہیں ہے، بخیل ہو گئے ہم۔ ہمیں معلوم ہوتا ہے ہمارے محلے کے اندر فلاں بیوہ ہے، پریشان ہے، اس کی بچیوں کی شادی نہیں ہو رہی، اس کے گھر میں چولہا نہیں جل رہا، لیکن ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، 1 روپیہ ہماری جیب سے نہیں نکلتا۔ ہمارا بھائی پریشان ہو، بھائی بیمار ہو جائے، بھائی کے بچوں کو دقتیں ہو، ہمیں ذرا سا رحم نہیں آتا، ہمیں ذرا سا یہ اللہ کا خوف نہیں آتا کہ ہم اپنے بھائی کی مدد کریں۔ ہم اپنے بھائی کی مدد کریں گے تو اللہ بھی راضی ہو جائے گا۔ اگر باپ دوائی کا پرچہ دے دے تو تمہارے پاس پیسہ نہیں، ماں دوائی کو کہہ دے تو تمہارے پاس میں پیسہ نہیں، اور عیاشیاں کرنے کے لیے خوب پیسہ
پیسہ ہے، حرام کاری میں اڑانے کے لیے خوب پیسہ ہے، فضول خرچی کے لیے خوب پیسہ ہے، مگر غریب کی مدد کرتے وقت میں ہزاروں باتیں یاد آتی ہیں، بڑے لیکچر دینے لگ جاتے ہیں۔ اے میرے بھائیو، لیکچر نہ دیا کرو، اللہ کی قسم اللہ نے نوازا ہے تو اس کے نام پر کچھ صدقہ کر دیا کرو، خیرات کر دیا کرو، غریبوں کی مدد کر دیا کرو۔